الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے جو حقوق بچوں کے ان کے والدین کے ذمے رکھے ہیں، ان میں سے ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کا تعلق اللہ کی کتاب سے قائم کریں۔ قرآن کریم کے بارے میں چند ایک احادیث ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دین کا اور قرآن کے ساتھ تعلق کا عروج اور غایت اور مقصد واضح کر دیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج کے بعد جب چلے تو جو مدینہ منورہ کے گورنر تھے وہ ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی جگہ کس کو مقرر کر کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے ایک غلام کا نام لیا اور کہا کہ میرے بعد مکہ کو وہ سنبھالے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس پہ تعجب ہوا کہ وہ ایک لڑکا سا تو ہے، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین وہ ہم سب میں اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا عالم ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تم نے ٹھیک کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے عزت دیتا ہے جب وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور جب عمل چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ لوگوں کو رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے بچوں کا ارتباط قرآن کریم کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ لا محالہ اسے کرا دینا چاہیے۔ جب ان کی عمریں 5-6 سال کی ہوتی ہیں، 7 برس کے ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ نگرانی کر کے ان بچوں کو ان صورتوں کے ساتھ پیوست کر دینا چاہیے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جب اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ اتنا مصروف کر لیتا ہے کہ اسے اور تو اور اللہ سے دعا مانگنے کا موقع بھی کم ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے کلام کے ساتھ اتنا مربوط ہو گیا ہے کہ اب اسے دعا مانگنے کی فرصت بھی کم ملتی ہے، تو دیکھو میں اسے بن مانگے وہ کچھ دے دوں گا جو مانگنے والوں کو میں نہیں دیتا۔ اس لیے
بچپنا، کھیل، ادھر ادھر باتیں، بہت سا وقت بچے ضائع کرتے ہیں، مگر ان کو کسی چیز کے ساتھ تھوڑی بہت سختی کے ساتھ بھی اگر پابند کر دیا جائے تو عمر بھر وہ چیز روح میں پیوستہ رہتی ہے۔ ایک ہمارے استاد تھے، انہوں نے ایک دن اپنا ایک واقعہ بیان کیا اور کہنے لگے اللہ نے انہیں اچھی سمجھ عنایت فرمائی تھی۔ فرمانے لگے کہ بچوں، آج میں اسکول آ رہا تھا اور فلاں جگہ پر میں نے غور کیا تو میری زبان نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، پھر پڑھ لیا، پھر سوچ کچھ اور رہا تھا اور میں چونکا کہ ایسی کیا بات ہے کہ میں نے درود شریف پڑھا۔ نہ میں یہ بات سوچ رہا تھا، نہ کوئی موقع تھا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تذکرہ تھا، اور میں ایسے ہی درود شریف پڑھنے لگا اور پھر پورا بھی کر لیا، اور سوچ تو گھریلو مسائل رہا تھا۔ پھر کہنے لگے بچوں، مجھے یاد آیا کہ آج سے 42 سال پہلے میرے والد نے میری تربیت میں یہ چیز رکھی کہ جب بھی کوئی خوشبو آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو۔ بس یہ ایک بات انہوں نے مجھے سکھا دی۔ میں نے بھی کبھی نہیں پوچھا کہ آپ نے کیوں یہ بات سکھائی ہے، نہ کسی مولوی صاحب نے تذکرہ کیا، نہ جمعے کے بیان میں، لیکن والد کی تربیت کا اثر یہ ہے کہ جیسے آج جوں ہی خوشبو میرے دماغ میں پہنچتی ہے میں فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا شروع کر دیتا۔ یہ چیزیں تربیت کا حصہ بن جاتی، یہ چیزیں بچوں کی روح میں سما جاتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کبھی کبھی کہ فرض نماز چھوٹ جاتی ہے، لیکن والد یا والدہ نے جو دعا سکھا دی تھی وہ نہیں چھوٹتی، اس لیے کہ وہ روح میں اس وقت پیوست ہو گئی جب روح میں یہ مادہ تھا کہ وہ بحث تمہیز کرنے کی بجائے ایک چیز اسے مل گئی ہے اور اس نے جذب کر لی۔ عقل اور شعور، پھر اس میں پختگی آتی ہے، پھر بچے کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں اور بہت سی چیزوں پہ کویسچن مارک ریز کرتا ہے کہ یہ ایسے کیوں اور ایسے کیوں، اور ذہین بچے دلیل سے کم پھر بات کرنے پہ راضی نہیں ہوتے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بچہ ذہین ہو یا نہ ذہین ہو، اس کو سکھا دیا جائے کہ یہ بات آپ نے کرنی ہے، یہ چیز آپ نے پڑھنی ہے، تو اس کی طبیعت اسے قبول کر لیتی۔ اسی لیے جتنے یہ بڑے بڑے محققین ہیں وہ اپنے بچوں کی پیدائش سے پہلے جس بات پر زور دیتے تھے اپنی بیوی سے، اور ماں کو جس بات کی شدید تلقین کی جاتی تھی، ان میں قرآن کریم کی تلاوت۔ علامہ اقبال کا واقعہ ہم نے پہلے بھی سنایا تھا کہ بھوپال گئے اور بھوپال جا کر وزیر تعلیم سر سید کے پوتے ان سے جب ملے، بڑی محبت تھی،
تو ناشتے پہ ان کی اہلیہ نے علامہ اقبال سے بات چیت ہوئی تو اس نے کہا جتنی میں آپ کی دیوانی ہوں اور جتنا مجھے آپ کا کلام یاد ہے یہ سر سید کے پوتے میرے شوہر کو کیا یاد ہو۔ علامہ کہتے تھے کہ میں نے ایسی اس بچی سے پوچھا کہ کیا یاد ہے، تو اس نے جو سنانا شروع کیا تو میں حیران کہ یہ شعر تو بغیر دیکھے میں نہیں سنا سکتا اور اس کے حافظے میں محفوظ۔ علامہ نے لمبا قصہ ہے، اس کا ایک خلاصہ یہ کہ اپنے دوست راس مسعود کو کہا کہ جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے روزانہ ایک پارہ اس بچی کو سناؤ، اور پھر کہا بیٹی میں تو لاہور اب چلا جاؤں گا لیکن ایک پارہ روز قاری کا انتخاب کر کے گئے کہ اس سے ہمیشہ سننا ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا جو بھی بھتیجا اور بھتیجی بیٹے دنیا میں آئے وہ پہلے سے قرآن پاک کو سنا ہوا ہو اور پتہ ہو اسے کہ اللہ کی کتاب کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں جو پوری امت کے لیے، اور امت کے لیے جتنے اعمال بتائے ہیں کسی سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مشائخ بعض اعمال کرتے ہیں، انہیں الہام ہوتا ہے یا ان کی فراست کام کرتی ہے یا مختلف حالات کی بنا پر وہ کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں، یہ ان کی ذاتی چیز ایک طرح سے ہو جاتی ہے، اس میں تو ہے کہ ان سے اجازت دی جائے تاکہ برکات کا سلسلہ قائم رہے۔ باقی جو چیزیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں پوری امت کو بتا دیں، اب کیا کسی سے اجازت لینی ہے، وہ ساری امت کے لیے۔ اس چیز پر جتنا ایک گناہ گار امتی کا حق بنتا ہے اتنا ہی حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بڑے نیک انسان کا بنتا ہے، سب کے لیے برابر ہے اور سب کو بتایا کہ یہ کام کرو۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو سورہ یاسین کی تلاوت کا پابند کیا جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد بچوں کو بٹھایا جائے اور اس کی نگرانی کر کے سورہ یاسین ایک مرتبہ اسے پڑھا دی، اب چھٹی کہ بیٹے ایک مرتبہ سورہ یاسین کو رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ رات سوتے ہیں بچے کس وقت، پھر خود بھی دیر ہو جاتی ہے۔ اچھا طریقہ یہ ہے کہ عشاء، اور بعض نے تو اس میں وسعت دی ہے یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں مغرب کے بعد ایک مرتبہ بچوں کو سورہ یاسین پڑھا دی جائے یا عشاء کے بعد پڑھا دی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ لے اللہ اسے ضمانت دیتا ہے کہ اللہ اس سے خوش رہے گا اور اللہ اس سے راضی رہے گا۔ یہ بہت بڑی چیز، عمر بھر میں یہ عادت پڑ جائے اور ایک مرتبہ پڑھ لے، بس اپنا کام کرے۔ اس بحث میں رہنا کہ اب اللہ مجھ سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ اللہ کے اپنے کام ہیں، جو اس کا کام ہے وہ کرے، جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں۔ ہمارا کام بندگی ہے، ہمارا کام اپنی اگلی نسلوں کی تربیت ہے تاکہ 20-30 سال کے بعد جو معاشرہ وجود پذیر ہو اس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور انصاف، یہ سب چیزیں غالب ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے، ایک جگہ ہے مغرب کے بعد، ایک جگہ ہے عشاء کے بعد، سورہ واقعہ پڑھ لے تو ارشاد فرمایا کہ اسے زندگی میں فاقہ نہیں پہنچے گا۔ فاقہ بہت بڑی چیز ہے،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں فاقے سے تیری پناہ مانگتا ہوں فَإِنَّهُ بِئْسَ الزَّجِيرُ، اللہ رات ساتھ گزارنے والی بدترین چیزوں میں سے ایک چیز فاقہ۔ دن ہو تو چلو کسی سے مانگ لے، کچھ کر لے، رات کو ساری دنیا سو جاتی ہے اور فاقہ گھر میں پڑ جائے تو آدمی کے لیے وہ رات کانٹوں کی ہو جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فاقے سے پناہ مانگتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اور جب آپ کو یقین تھا کہ اب میری دعا یقینی طور پہ قبول ہوگی تو آپ نے کہا اللہ میری امت کو فاقے سے موت نہ آ جائے، یعنی ایسے نہ ہو جائے کہ پوری امت میں کھانے کے لیے قحط پڑ جائے اور لوگ قحط سے مرنا شروع ہو جائیں۔ سورہ واقعہ کا ارشاد فرمایا کہ اسے پڑھ لیا کرو، تو اپنے بچوں کو سورہ یاسین کے ساتھ سورہ واقعہ کی تلاوت بھی کرا دینی چاہیے۔ بس ایک مرتبہ کافی ہے، پڑھ لیا، جاؤ بچوں اب کھیلو، چھٹی، خوش رہو، جو مرضی کرو۔ اس تسلسل کے نتیجے میں بچہ ان صورتوں کو یاد کر لیتا ہے، بچہ ان صورتوں کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ اتنا یقین اور اتنا اعتماد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کچھ پیسے بیت المال کی طرف رہتے تھے جو انہوں نے اپنی تنخواہ وصول نہیں کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے اور ان کی وفات کے مرض میں جب کہ وہ مدینہ منورہ تشریف فرما تھے حاضر ہوئے اور ان کی عیادت کی، حال احوال پوچھا، پھر انہوں نے کہا کہ ابن مسعود طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا بس اب انتظار ہے قاصد کا کہ کب وہ آئے۔ انہوں نے کہا طبیب کو دکھایا ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا اس نے مجھے کہا ہے کہ ابن مسعود جو بھی تم چاہو فعال لما ارید، ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ وہ اللہ کی معرفت کی بات کر رہے ہیں اور اللہ کی قوت ارادی اور ارادے کی صفت ان کے پیش نظر۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی بیٹیاں بھی تو ہیں؟ جی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کچھ مدد کر دوں کہ کل آپ کو دقت نہ ہو بعد والوں کو۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین رہنے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ تو ابن مسعود کو، ان کا رہنے دیں، میں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ سورہ واقعہ تو رات کو پڑھ لے اللہ اس کی مشکلات کو حل کر دیتا۔ اتنا ایمان اور یقین ہے کہ کیش مل رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ جو حضرت نے فرمایا تھا میں نے اپنے بچوں کو تلقین کر دیا۔ اسی طرح بچوں کی تربیت میں اس چیز کو شامل کرنا کہ وہ خاص طور پہ صبح شام اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، کوئی وقت نہیں خرچ ہوتا، کچھ نہیں ہے، اسکول جا رہا ہے بچہ اس سے کم یا اس سے زیادہ عمر کا ہے، اسے صرف ماں نے ایک مرتبہ کہنا ہے کہ بیٹے چاروں کل جو آخری ہیں وہ پڑھ دو۔ صبح اس نے پڑھ لیے، شام تک اللہ کی پناہ میں آ گیا، شام کو پھر سن لیے، صبح تک اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ سورہ حشر کا آخری رکوع ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی اس میں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ایک بہترین فہرست ہے جو قرآن کریم میں کہیں نہیں آئی۔ پورے قرآن میں 2 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کو اس رنگ سے بیان کیا ہے کہ ایسا رنگ تیسری مرتبہ قرآن میں پھر نہیں ہے۔ ایک سورہ ہود میں
اور وہاں پہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے خدا نے اپنے ناموں کی تلقین کی ہے۔ ایک نبی علیہ السلام ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان ربی رحیم ودود، بلا شبہ میرا پروردگار بار بار مہربانی فرمانے والا ہے، ودود اور محبت کرنے والا۔ اسی میں ایک نبی علیہ السلام کہتے ہیں ان ربی قریب مجیب، اور لوگوں میرا پروردگار بہت قریب ہے، اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ اسی میں ان ربی علی صراط مستقیم، ایک نبی علیہ السلام نے کہا اور میرا پروردگار تو ہمیشہ صحیح راہ پہ ہے، اس کے سارے فیصلے صحیح ہوتے ہیں۔ اور سورہ حشر کو اس کا آخری رکوع وہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ناموں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے شام کو اور صبح پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ کتنے منٹ لگتے ہیں، فوٹو کاپی کرا کے بچے نے رکھ لی، لاؤ بھئی کہاں ہے فوٹو کاپی اور بچوں اس سے پڑھ دو، بس ایک مرتبہ پڑھ دیا، 5-7 منٹ کی بھی بات نہیں ہے ان سارے اعمال۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا اہتمام کیا۔ ایسی دعائیں ہیں جو وقت اور حالات دیکھ کے خیال آتا ہے کہ یہ تو فرض کے درجے کی گویا چیز ہے، اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھا دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زبردست چیز اس لڑکے کو تلقین کی، فرمایا اللہ سے مانگا کرو اور یہ کہا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من سمعی، اللہ جتنی تیری نافرمانی کی طاقتیں اور قوتیں اور شر اور گناہ کانوں کے ذریعے سے جسم محسوس کرتا ہے، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں میرے کانوں کو ان چیزوں کے لیے بند کر دے۔ وَمِن شَرِّ بَصَرِی، اور اللہ آنکھیں جو کچھ دیکھ کر دل کو تیری نافرمانی پر آمادہ کرتی ہیں، اللہ میری آنکھوں کو اپنی پناہ میں لے لے اور اس شر کو میرے لیے ختم فرما دے۔ وَأَعُوذُ بِکَ مِن شَرِّ لِسَانِی، اور اللہ زبان کے ذریعے سوال جواب پوچھنا، غلط کاموں کی دعوت دینا بتانا، اللہ زبان کے ذریعے جتنا شر پھیلتا ہے، اے اللہ میری زبان کو اپنی پناہ میں لے لے، شر کو اس کے لیے بند کر۔ وَمِن شَرِّ قَلْبِی، اور اللہ دل میں جو تیری نافرمانی ابھرتی ہے، اے پروردگار اس کے ذرائع کو بھی بند کر کے مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ وَمِن شَرِّ مَنِیّ، اور اللہ جوانی کی عمر کے ساتھ ساتھ جنس کی جو خواہشات ابھرتی ہیں، جس مادے اور جس چیز کے ذریعے سے دل میں، اللہ ان سارے ذرائع اور ان سارے وسائل سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے، میری طبیعت ادھر نہ چلے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ کوئی چیز رہ گئی ہے شر کی جس سے اس 5 چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ سے پناہ کی درخواست نہ سکھا دی؟ یہ اپنے بچوں کو یاد کرانی چاہیے۔ صبح سن لی، شام سن لی، اور اللہ اپنے بندوں کو پناہ دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ بندہ پوری تیاری کر لیتا ہے شر کی، اور عین موقع پہ کوئی نہ کوئی چیز پیش آ جاتی ہے، بندہ تل ملا کر رہ جاتا ہے، غصے میں بھرا ہوا ہوتا ہے سب کچھ، لیکن اللہ کی مشیت اور اللہ کی قدرت اسے اپنی نافرمانی سے روکتی ہے۔ ہمیشہ اس آیت پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، لوگو یاد رکھو جو کام ہم نہ کرنا چاہیں نا، جو کام ہم نہ ہونے دیں،
ہماری اتنی پار ہے، طاقت ہے، یحول بین المرء وقلب، آدمی کے دل کے پکے عزائم اور ارادوں کے اور بندے کے درمیان ہم خود آ جاتے ہیں۔ میری اتنی طاقت۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ لوگو یاد رکھو، جس کام کو ہم نہ کرنا چاہتے ہوں، بندے کے پوری تیاریوں کے اور اس کے ارادے کے درمیان ہم خود آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتا ہے جب میرے بندے اچھا کام کرتے ہیں تو وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کے اچھے کام سے۔ اور دیکھو ہم کبھی اتنے خوش ہوتے ہیں وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم قلم لے کے خود لکھ لیتے ہیں میرے بندے نے یہ کام میرے لیے کیا۔ جو کام منشیوں اور فرشتوں کا تھا، فرمایا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اپنے بندے کے لیے وہ کام ہم خود درج کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالی، بخاری کے آخر پہ ایک جگہ آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بندے کے کاموں کو جو دیکھتا ہے تو کہتا ہے فرشتوں سے کہ اس کے لیے یہ نیکی لکھو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے تو کوئی نیکی کی نہیں۔ اللہ کہتا ہے تم نہیں جانتے، اس نے ایک گناہ کا ارادہ کیا تھا دل میں، ثم ترکتہ اجلی، پھر اس کے دل میں آیا کہ اللہ کی حیا ہے اور اس نے یہ گناہ میرے لیے چھوڑ دیا، تو جو میرے لیے چھوڑ دیا یہ اس کا احسان ہے، اس کی نیکیاں لکھو، میں اس احسان کا بدلہ قیامت میں دوں۔ اتنی حیا اور قدر ہے کہ ترکت و اجلی، میری وجہ سے چھوڑا ہے نا، ہم اس کی قدر کرتے۔ انشاءاللہ بچوں کی اس موضوع پہ آئندہ ہفتے پھر بات